بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں آپ کا میزبان گوہر رسول آپ کو ایک بار پھر سے سلام کرتا ہوں. سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے یا جب انسان کسی کے سلام کا جواب دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو دعا دیتا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ساتھ ہی ساتھ جب کوئی انسان سلام کرتا ہے یا سلام کا جواب دیتا ہے اس بات کی گارنٹی بھی لیتا ہے کہ میری طرف سے تم ہر شر سے محفوظ ہو. اس لیے کہا گیا ہے کہ سلام کو عام کیجیے. کل کا ہمارا موضوع تھا بچوں میں نافرمانی. اس بارے میں ہم بات نہیں کر پائے وقت کی کمی کی وجہ سے. اس بارے میں مزید روشنی ڈالیں گے آج مفتی شیخ عبدالرحمان صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں اور آئین کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے, اس کے لیے کیا دعا ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے پروگرام میں زیادہ تر کالز یہ آتے ہیں جہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے بچے نافرمان ہیں, بات نہیں مانتے ہیں. کل بھی کئی سارے ایسے مسئلے آئے تھے. آخر اس کی وجہ تو یہی ہے, آپ نے بتائی تھی کہ ماحول گھر کا خراب ہے, ماحول ٹھیک کرنا ہے گھر کا اور بچوں کی تربیت ٹھیک کرنی ہے, لیکن اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کیا ایسا وظیفہ, کیا ایسی دعا ہے جس سے بچے فرما بردار بن جائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین وبعد. دیکھیے بالکل یہ صحیح کہا آپ نے کہ گھر کا ماحول جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک بچوں میں اچھی تربیت, ادب, احترام کہاں سے آئے گا. یہ تو گھر کے ماحول اور گھر کا جو ماحول ہے اس کو بہتر کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ایک بات یاد رکھیں آپ, وظیفہ تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ایک بات یاد رکھیں, جو بچہ خدا کا نافرمان ہو وہ آپ کا کیسے فرما بردار ہو سکتا ہے. یہ ہر ماں باپ کو سوچنا چاہیے. جو رب جس نے پیدا کیا ہے, جو ہمارا خالق اور مالک ہے, اس کا اگر کوئی بچہ نافرمان ہے اور وہ ماں باپ کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جو دیندار ہوں گے, جو خدا کے فرما بردار ہوں گے, وہ ضرور ماں باپ کے فرما بردار بھی ہوں گے. تو کوشش کریں آپ خدا کا فرما بردار بنائیں. نمازوں کی ان کو ترغیب دیں, خود بھی نماز پڑھیں, اولاد کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں اور دین کے راستے پر لانے کی ان کو کوشش کریں. پروفیشن جو بھی ہو, وہ جو بھی پڑھتے ہوں, جو بھی کرتے ہوں, لیکن دین کے طرف ان کا رجحان رہے, یہ کوشش کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو وظیفہ ہم بتا رہے ہیں اس پر بھی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. ضرور. اس کے لیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے 21 بار یا شہیدو بچہ یا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے والدین کو پڑھنا ہے. ماں پڑھے یا باپ پڑھے, بچہ یا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے, سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے. یا شہیدو 21 بار پڑھنا ہے. شروع میں 3 بار درود شریف, آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بہتری ہوگی. آپ چاہیں تو اس کو 1 ماہ کے لیے, 2-3 مہینے کے لیے جاری رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 40 دن کم سے کم کریں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود فرق محسوس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کام یہ بھی کریں, روزانہ فجر کے بعد یا حمیدو 90 مرتبہ, 90 بار یا حمیدو, یہ 90 ٹائمز پڑھ کے آپ دم کریں. پانی جو پیتے ہیں آپ دن بھر, اس پانی میں دم کریں. آپ بھی پئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچوں کو خاص کر پلائیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں تبدیلی آئے گی, وہ فرما بردار بنیں گے. ضرور. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز 18 اردو کا یہ خاص پروگرام براہ راست ہے. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. اسی سلسلے میں پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم پٹنہ سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. جی میرے شوہر کی پریشانی ہے, ان کا کسی عورت سے سمبند ہے. میں بہت دن سے, بہت سال سے ہم پریشان ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کلکتہ سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ نا جی 1 ہفتہ سے غائب ہے. میں اس کے لیے میں نے کس طرح سے کہاں پر یہ نہیں معلوم ہے. ہم نے نیٹ میں بھی چھوڑا ہے. اچھا
बहुत परेशानी में आदमी सोच के परेशान हो गए। जनाब ज़रूर आपको जवाब देंगे इसका, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जवाब देंगे इसको। आपसे गुजारिश ये भी है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके बात किया कीजिए, उसके बाद टीवी पर जवाब सुन सकते हैं। एक और कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद कॉलर से बात नहीं हो पा रही। जी मुफ्ती साहब, पटना से मोहतरमा का मसला है, शौहर उनके किसी गलत सोहबत में पड़े हैं, किसी गैर औरत से उनका, जिसको हम आम जुबान में बोलते हैं, चक्कर चल रहा है। ऐसी सूरत में क्या दुआ की जाए? जी अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये मामला तकरीबन बहुत आम होता जा रहा है, अल्लाह रहम फरमाए। तो देखें, किसी के ज़रिए से कोई बड़े होंगे ख़ानदान में, उनके ख़ानदान में या आपके ख़ानदान में, जिसकी बात आपके शौहर मानते हों, उनके ज़रिए से कहलवाइए, या दोस्त अहबाब कोई भी ऐसा शख्स जिसकी बात आपके शौहर मानते हों उनसे कहलवाइए। देखिए, इस मामले पर रोक लगाने की कोशिश कीजिए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी हक तलफी हो रही है, बल्कि अल्लाह की सख्त नाफरमानी हो रही है, एक नाजायज़ काम, हराम काम हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आप अपने तौर पर रोज़ाना दुआ पढ़ें, दुआ पढ़ कर अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से ये गुजारिश करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर दे। हम दुआ बताएंगे इंशाल्लाह। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, एक तस्बीह कम से कम रोज़ाना पढ़ें आप। फजर नमाज पढ़ने के बाद एक तस्बीह पढ़ना है 100 बार, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। 3 मरतबा पढ़ेंगे तो एक दाना आप हटाएंगे। इस तरह 100 मरतबा पढ़ना है, पूरी तस्बीह पढ़ना है। ये पढ़ के आप दुआ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला उनके हालात बेहतर होंगे, वो बुराई से दूर हो जाएंगे। ज़रूर। और कलकत्ता से मोहतरम का मसला है कि उनकी वालदा मिल नहीं रही है, गायब है, मतलब खो गई हैं 1 हफ्ते से। जी, वो जो ज़ाहिरी जो भी चीज़ें होती हैं तलाश करने की, जान पहचान के लोगों को बोलने की, उनके ज़रिए से मालूमात करने की, वो सारी कोशिशें जो करना है आप ज़रूर उसको जारी रखें, कोशिशें करें। उसके साथ साथ ये वजीफ़ा भी रोज़ाना पढ़ें। फजर की नमाज के बाद 500 मरतबा यानी 5 तस्बीह आपको पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 500 मरतबा पढ़ना है। ये 5 तस्बीह पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह ताला चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वालिदा वापस आएंगी। जी ज़रूर। मुफ्ती साहब, समस्तीपुर से कल का मसला एक मौजूद है, 2 दोस्तों में नाइत्तेफाकी है, बातचीत भी बंद है, तो उनके लिए क्या दुआ की जाए? जी, उसके लिए अर्ज़ है, पहली बात तो ये है कि जो दोस्त हैं वो दोस्ती इस्लाम में मर्द मर्द के दरमियान है, औरत और औरत के दरमियान है। तो यानी गैर मर्द गैर औरत से दोस्ती नहीं कर सकता, और गैर औरत, अजनबी औरत गैर मर्द से दोस्ती नहीं कर सकती। कोई ज़रूरत हो तो बातचीत अलबत्ता हो सकती है, ज़रूरत भर बातचीत की गुंजाइश है, वरना दोस्ती बाज़ाब्ता तौर पे दोस्ती का इस्लाम जो है इजाज़त नहीं देता। इस बात का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो दोस्तों में मोहब्बत कह रहे हैं, जायज़ कामों के लिए जो हम वजीफ़ा बता रहे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके असरात भी देख सकते हैं आप। नाजायज़ दोस्ती के लिए ये वजीफ़ा पढ़ना बिल्कुल नाजायज़ होगा, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जो जायज़ दोस्ती है, जैसा कि हमने अभी अर्ज़ किया, एक मर्द दूसरे मर्द से दोस्ती रखना चाहते हैं, एक खातून दूसरे खातून से, एक लड़की दूसरी लड़की से दोस्ती रखना चाहे तो उसके लिए इजाज़त है। उनमें अगर कोई नाइत्तेफाकी हो तो उनके लिए वजीफ़ा अर्ज़ है, या वदूदू 1000 मरतबा 10 तस्बीहां पढ़ना है, 1000 मरतबा या वदूदू ये पढ़ें। पढ़ के आप अगर कोई चीज़ ऐसी उनको दे सकते हैं या अगर खिला पिला सकते हैं तो उस पर दम करके दे दिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं भी हो सकता तो ये 1000 मरतबा पढ़ लें आप, 3 दिन जारी रखें और उसके बाद 40 मरतबा रोज़ाना जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बिल्कुल इत्तफाक की कोई सूरत निकल आएगी, दिल नरम होगा इंशाल्लाह। ज़रूर। कर्नाटका से कल का सवाल है, मोहतरम का काम नहीं चल रहा है, कारोबार में बहुत दिक्कत है, साथ ही साथ उनकी बेटी के कोई औलाद नहीं है, पिछले तकरीबन 2 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है।
جی ان کے رزق کے حوالے سے عرض ہے کہ جو کاروبار میں برکت نہیں ہے، جو بھی ان کے معاشی رزقی مسائل ہیں، اس کے لیے عرض ہے کہ یا باسطو یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رحمان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور ظاہری طور پہ بھی ہم یہ بار بار توجہ دلا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو گاہک سے بات کرتے ہیں، ہماری کوئی دکان ہے تو بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا، ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہوتے، تو وہ جو ظاہری وجوہات ہیں اس کو بھی آپ دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد یہ وظیفہ کریں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. اور یوں ہی اولاد کے تعلق سے کہا تھا، ان کے لیے عرض ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے. سورہ یاسین پڑھیں اور روزانہ اللہ سے بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ بہت جلد خوشی نصیب ہوگی. ضرور، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. 18004192 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. فون کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سری نگر JNK سے بول رہا ہوں، حفیظ اللہ بابا. فرمائیے جناب. سر پہلے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے پروگرام چالو کیا. بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں، آپ کے پروگرام سے ہمیں بہت فائدہ ملتے ہیں. سر میں نے ایسے پہلے بھی فون کیا تھا کہ میں رات کو سوتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے، جب بھی آتی ہے تو پھر ڈرانے سے سپنے آتے ہیں. جی. اور دوسری بات ہے، جب میں چلتا ہوں اور کسی چڑھائی پر چڑھتے ہوں تو مجھے تھوڑے سینے میں درد ہوتا ہے. جی. انشاءاللہ ہمیں اس سال تو حج پہ جانا ہے انشاءاللہ. ہم مولوی صاحب سے انشاءاللہ آپ کو بھی دعا کریں گے تو مجھے ہمیں کچھ ایسا بتائے جیسے میری تکلیف نہ ہو. بہت خوشی ہوئی میں کہ آپ ہمارا پروگرام بھی پسند کرتے ہیں اور یہ اس بات کی بھی کہ آپ حج کو بھی جائیں گے. انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم بارہ بنکی سے بول رہے ہیں. ہلو ہلو. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے، سنیے. ہلو. جی فرمائیے فرمائیے، ہم مفتی صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کو. جی جی ہماری شادی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے گھر میں سبھی کی مرضی. ہمارے پاپا نہیں محترمہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے دوبارہ ہم کو فون کریں، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ایک اور کالر. السلام علیکم. چلیں جی، لائن پر شاید کالر سے بات نہیں ہو پا رہی. مفتی صاحب حفیظ اللہ صاحب حج پہ جانا چاہتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے. ان کو رات میں پہلے نیند آتی ہے تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور چلتے وقت ان کے سینے میں درد ہوتا ہے. اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی، رات میں جو نیند نہیں آتی ہے اس کے لیے اور جو ڈرونے خواب پڑھتے ہیں ان دونوں کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ عرض کرتا ہوں. یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو ڈرونے خواب بھی نہیں آئیں گے اور آپ کی نیند بھی آئے گی. نیند کے لیے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، سونے سے پہلے 60 مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی نیند آ جائے گی. اور جب بستر پہ چلے جائیں 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا مہیمنو پڑھنا ہے. یا مہیمنو، انشاءاللہ تعالی آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے. خدا نخواستہ کبھی ایسے آ جائیں تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں. اس کے علاوہ بھی ہر ایک سے ہماری گزارش ہے، جب بستر پہ پہنچے تو آیت الکرسی پڑھیں. رات میں جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو صبح تک ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے. صبح پڑھے تو پھر رات تک آپ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ رہتا ہے. تو آپ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت اگر ڈال لیں تو انشاءاللہ تعالی ڈرونے خواب نہیں آئیں گے، دیگر بلایات وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے. جی، اور سینے میں جو درد ہوتا ہے ان کے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی، اس کے لیے آپ پہلی بات تو چیکنگ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے درد ہو رہا ہے. اس کی جو دوائی ہے وہ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں درد ہے وہاں پر آپ ہاتھ رکھ کر 33 مرتبہ 33 ٹائمز
یا غنیو پڑھیں، یا غنیو پڑھیں. یہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی درد محسوس ہو، ہاتھ رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو درد میں کمی ہوگی. ضرور انشاءاللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بیرچا سے نعیم الدین بول رہا ہوں. نعیم الدین صاحب فرمائیں. جی فرمائیے. جناب میں ایک مقدمے میں مبتلا ہوں. جی. بہت پریشان ہوں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی پریشانی ہے. ٹھیک ہے نعیم الدین صاحب، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. جی ہمارا ذرا کاروبار نہیں چل رہا، ذرا پریشان ہے. جی کچھ بتائیے. پھر نماز توبہ نماز فنا ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نماز توبہ، نماز فنا پھر نماز حاجت کی 3 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیجیے ورنہ آپ سے بات ہی نہیں ہو پائے گی. جی جی بند کر دیا. فرمائیے. بہت شکریہ. فرمائیے. جی میرے بچوں کو شوگر کی بیماری ہے. بچوں کو؟ جی جی ایک دم بند ہے. اچھا. جی میرے بچوں کو اور میری بیوی کو شوگر کی بیماری ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. آسان دعا. جی بالکل. وظیفہ بتائیے تاکہ بیماری دور ہو جائے بچوں کی بالکل اور بیوی کی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ڈسٹرکٹ بدایوں سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. میرا نام ہے. فرمائیے. جی پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کل وظیفہ بتایا تھا کہ وہ پانی پڑھ کے دم کر کے بچے کو پلائیں، تو بچے میرے پاس نہیں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں کہیں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا کہیں پیسہ الجھا ہوا ہے، اس کا نکلنے کا طریقہ بتا دیجیے دعا کوئی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ میرے بھائی کا کاروبار مستقل طور پہ نہیں چلتا، مستقل طور پہ کوئی چلتا رہے، ایسی کوئی دعا بتا دیجیے گا سر. ضرور انشاءاللہ بتائیں گے. بہت شکریہ دوبارہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کولکاتہ سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. میں بدن میں سادہ سادہ داغ ہو جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. کیا ہو رہا ہے؟ سادہ داغ، میرے بچے کے بدن میں سادہ داغ ہو جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. اچھا ٹھیک ہے. بچوں کے کے لیے موجود ہیں ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے شیخ عبد الرحمان اظہری صاحب. مفتی صاحب، نعیم الدین صاحب مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، مقدمے میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. جی مقدمہ دیکھ لیں کہ کسی آپ کے مقدمے کی وجہ سے کسی کا حق تو تلف نہیں ہو رہا ہے. کسی عام طور پہ ہوتا ہے کسی کا ناجائز کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا مقدمہ نہ ہو، جائز مقدمہ ہو، آپ کا اپنے حق ملنے کے لیے کوئی مقدمہ ہو، تو اس کے لیے ہمارا وظیفہ عرض ہے. آیت کریمہ بہت مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بالکل بابرکت الفاظ ہیں. یہ آیت کریمہ ہے، یہ قرآن پاک کی بہت مبارک آیت ہے. 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد یہ پڑھیں ایک تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایک تسبیح پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کا مقدمہ حل ہو جائے گا. روزانہ اس کو جاری رکھیں. ضرور. مفتی صاحب، 2 کالرز کا مسئلہ کاروبار کا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ جی کاروبار میں برکت کے لیے یاد رکھیں کہ رزق جو تقسیم ہوتا ہے وہ صبح تقسیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ وہی ہے، صبح تقسیم ہوتا ہے. تو فجر کی پابندی کریں، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 الگ الگ لفظ ہیں.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس اتنا ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ بالکل فرشتوں کا وظیفہ ہے، اور یہ پڑھ کر دیکھیں آپ کو خود تعجب ہوگا، اتنی برکت ہوگی. اور جو روزگار کے معاملے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ چاہے تو سب دور ہوں گی. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. ضرور. مفتی صاحب، شوگر کے مرض کے لیے کیا علاج ہے دعا کے ذریعے؟ جی، شوگر کے لیے جو بھائی نے کہا ہے ان کے لیے عرض ہے کہ صبح شام جو ہے یا اللہ یا سلام، صبح پڑھ لیں 111 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. پانی جو ہوتا ہے اس میں دم کر کے رکھیں، دن بھر پیتے رہیں. شام میں بھی ایک مرتبہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا اللہ یا سلام 111 مرتبہ. بالکل مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی بالکل کنٹرول میں رہے گا اللہ چاہے تو. مفتی صاحب، آپ نے کل جو وظیفہ بتایا تھا، بلکہ آج بھی بتایا ہے وہ پانی والا، بچوں کو نافرمانی کے لیے، بچوں کی نافرمانی کے لیے ان کو پانی پلا دیں پڑھ کے، لیکن بچے ان کے پاس نہیں رہتے ہیں، بدایوں سے مسئلہ ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جی، وہ یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھیں روزانہ فجر کے بعد. پڑھ کے بچوں کے لیے دعا کریں، جہاں بھی ہیں وہ ان کے اخلاق میں سدھار کے لیے، والدین کے فرما برداری کے لیے دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بدایوں والی بہن کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان سے کسی نے پیسے لیے ہیں، واپس نہیں کر رہے ہیں. جی، کسی کا بھی اپنا جائز حق ہو وہ مل نہیں رہا ہو، پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہوں، تو ان کے لیے وظیفہ ہے یا مذلو 300 مرتبہ پڑھا کریں. کوئی ایک وقت متعین کر کے فجر کے بعد پڑھیں تو بہتر ہے، یا کوئی بھی وقت ایک متعین کر کے 300 مرتبہ پڑھیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو پھنسے ہوئے پیسے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. مفتی صاحب، عام طور سے جلد کی بیماریوں کے لیے، یا خاص طور سے جیسے کلکتہ سے محترمہ نے بتایا کہ داد ہے، ان کو بھی ہے اور ان کے بچے کو بھی ہے، اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ جی، یا قہارو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، 100 مرتبہ پڑھیں. یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی وغیرہ پہ بھی دم کر کے پئیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا قہارو. جب تک شفا نہ ہو مسلسل جاری رکھیں، روزانہ پڑھ کے دم کر لیں اور پانی پہ بھی دم کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. ضرور، بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. پروگرام میں ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو جناب، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی فرمائیے. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سالہ ہے نا 2 سال سے جیل میں ہے. جی ہلو جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیجئے برائے مہربانی. بند کر آواز دھیما کر سر. اس کے لیے ہلو سر، اس کے لیے مجھے کچھ علاج چاہیے، کیونکہ وہ اپنے 2 سال سے کیس کے لیے جیل میں. اس کا باپ بیچارہ کس جرم میں، جرم کیا ہے اس کا جو جیل میں ہے؟ وہ کیا اس کو مطلب ناجائز جیل میں ہے وہ، یا کوئی جرم کیا تھا؟ سر وہ اپنی گھر والی جو کیس اپنے پیٹ خورگی کا تھا نا، اسی لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کو ضرور جواب دیں گے. مفتی صاحب، ان کا ہی جواب دے دیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ان کے سالے پہ جو ہے ان کی بیوی نے کیس کر دی، جو گھریلو ڈومیسٹک وائلنس ہے، کوئی ایسا کیس کیا ہوگا، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی، اس کے لیے عرض ہے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یہ تینوں نام ملا کے ایک تسبیح کا دانہ ہلانا ہے. یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں. آپ کے جو بھی ہیں وہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ جلد سے جلد وہ رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ. پابندی کریں، روزانہ فجر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آج کا آپ کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.